पेट्रोल की कीमत में एक साथ 26 रुपए का इजाफा, आवाम की चीखें निकल गईं। 1 लीटर पेट्रोल 331 रुपए का मिलेगा। आवाम कहते हैं एक साथ इतना बड़ा इजाफा कहाँ का इंसाफ है। पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं, किससे कहें, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वही है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आटे चावल समेत हर चीज महंगी हो जाएगी। पहले पीडीएम सरकार ने महंगाई की, अब निगरा हुकूमत के दौर में भी रिलीफ नहीं मिला। निगरा हुकूमत ने 30 दिन में पेट्रोल 58 और डीजल 56 रुपए महंगा किया। महंगे पेट्रोल ने महंगाई की आग मजीद भड़का दी। किरायों में मनमाना इजाफा। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2000 तक बढ़ा दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 10% किराए बढ़ाने का ऐलान। एहतजाजन गाड़ियां खड़ी करने की धमकी भी दे दी। रेलवे हुकाम ने भी फिर किराए बढ़ाने का इरादा कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग में शामिल। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने राजा रियाज को खुशामदीद कहते हुए कहा, राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तकवीयत मिलेगी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, नैब तरामीम केस का फैसला अफसोसनाक है। एक आमिर के कानून को बहाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने हवारियों को एनआरओ देने के लिए नैब कानून तब्दील किया। भुट्टो जिंदा नहीं, भुट्टो मर गया। हनीफ अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के दिल पर तीर चला दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा, अल्लाह के फजल से पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा सिफर रही है। भुट्टो जिंदा है के नारे के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। नून लीग ने कभी नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेगी। ख्वाजा साद रफीक ने भी पीपल्स पार्टी चेयरमैन को निशाने पर लिया। ट्वीट किया, साबिक इत्तेहादी जमात के सरबराह के कोसने और ताने इलेक्शन स्टंट के सिवा कुछ नहीं। ताकतवर सियासी अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। कहा, सिंध में नून लीग, एमक्यूएम और जेयूआई और दीगर जमातें मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकती हैं। यही सूरत रही तो इलेक्शन अपना अपना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू सून। जुल्फिकार अली भुट्टो हमारी रेड लाइन है। हनीफ अब्बासी की मुंताज़ गुफ्तगू पर शाजिया मरी बरहम। पीपी रहनुमा ने कहा, हनीफ अब्बासी ने इतनी घटिया गुफ्तगू की। भुट्टो के खून के निशान अपनी जमात में देखें। ARY न्यूज से बात करते हुए बोली, नून लीग को हनीफ अब्बासी जैसे लोगों को लगाम देनी चाहिए। बैसाखी ना मिले तो इनको औकात पता चल जाएगी। गल वध गई है मुख्तारिया। नदीम अफजल चंद भी नून लीग पर बरस पड़े। कहा, कोई वोट को इज्जत दो से भागा तो हमारा क्या कसूर। हमने नून लीग से इत्तेहाद किया, ज़िया की बाकियात से नहीं। लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब गढ़ा बन चुका है। ऐसा नहीं है तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। फैसल करीम कुड्डी ने कहा, इत्तेहादियों को हालात खराब करने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। सियासी जमातों का इदारों के पीछे छुपना ठीक नहीं। आप शौक से सिंध आएं, हम भी फिर पंजाब आएंगे। कुछ जमातों को इक्तदार के लिए बैसाखियों की तलाश रहती है। पीपल्स पार्टी साथ न देती तो शहबाज शरीफ कभी वजीर आजम न बनते। पीडीएम आज भी सड़कों पर होती। पीपी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में बाज अरकान ने क़यादत के फैसलों पर सवाल उठा दिए। कहा, नून लीग और जेयूआई के रहनुमा एहसानात का बदला पीपी पर तनकीद करके दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने खुर्शीद शाह से मुकालमे में कहा, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर आपने बनाया। बिलावल भुट्टो ने बर्जस्ता जवाब दिया, और वजीर आजम आपने बनाया था। मगरबी और मशरकी सरहद पर सूरत हाल तशवीशनाक है। निगरां वजीर आजम का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा, अमनो अमान और सरहदी सूरत हाल के बायस इलेक्शन ताखीर का शिकार नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इंतखाबात की तारीख देगा। यकीन है इलेक्शन कमीशन अपने काम को ईमानदारी से सरअंजाम दे रहा है। बैक वक्त सरहदी खतरात पर काबू पाएंगे। इंतखाबी अमल भी बिला रुकावट मुकम्मल कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई के मामले में कानून अपना रास्ता बना रहा है। साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुर्रानी ने मुफाहिमत के पहले CBMs का ऐलान कर दिया। कहा, पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज मेरे पहले CBMs हैं।
ان تینوں کو متنازع نہ بنایا جائے، پاکستان پر کوئی ایسا ماحول پیدا نہ کیا جائے جس سے اس کی سالمیت کو خطرہ ہو۔ ہماری سیاسی جماعتوں اور عوام کو کلیئر ہونا چاہیے کہ ان تین کو الگ کر کے سیاست کرنی ہے۔ یہ سی بی ایمز ٹکراؤ کے ماحول میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوں گے۔ الیکشن اس وقت تک شفاف نہیں ہوگا جب تک عوامی مقبولیت والے اس میں شامل نہ ہوں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر دیا۔ ایم کیو ایم وفد کی نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر سے ملاقات، تحفظات سے آگاہ کیا، موقف اپنایا۔ تاثر ہے کہ پچھلی صوبائی حکومت اب بھی فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ خود پر پی پی کی ہمدردی کا چھاپ نہ لگنے دیں۔ ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا، کوئی میرے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، میں آزادی سے اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، ایم کیو ایم کی تجاویز پر غور کروں گا۔ آئی ایم ایف نے گیس کے نرخ 45% تک بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی ایم ایف نے گیس کے ریٹ بڑھا کر 435 ارب روپے جمع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 1 اکتوبر سے گیس کے نرخ بڑھانے کی تیاریاں، اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ بڑے گھریلو صارفین، کمرشل، تندور اور ہوٹلز کے لیے گیس مہنگی ہونے کا خدشہ۔ صنعتی صارفین، کھاد کے کارخانوں اور اسٹیل انڈسٹری کو بھی گیس مہنگی ملے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ، سیاسی جماعتوں کی شدید مذمت۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، موت کا انتظار کرنے کے بجائے عوام گھروں سے نکلے، چاروں صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنا دیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں، عوام کب تک حکمران طبقے کی نااہلی کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے؟ کچھ خوف خدا کریں، عام آدمی سے زندہ رہنے کا حق مت چھینیں۔ پی ٹی آئی ترجمان نے کہا، بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف عوامی رد عمل کو مزید روکنا اب ممکن نہیں، قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ وقت آ چکا ہے حکومت سخت فیصلے کرے، بجلی چوروں کے خلاف حکومت نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کہتے ہیں، نیپرا کمیٹی اوور بلنگ کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے۔ نیپرا تمام فیصلے اوپن سماعت میں کرتی ہے، کبھی کوئی فیصلہ بند کمروں میں نہیں کیا گیا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن۔ گجرانوالہ میں 328 افراد کے خلاف مقدمات درج، 12 ملزمان گرفتار۔ ملتان میں 9 دنوں کے دوران 3792 بجلی چور پکڑے گئے، 17 کروڑ 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ بدنیتی پر مبنی من گھڑت مقدمہ درج کیا گیا، ضمانت پر رہا کیا جائے۔ سائفر کیس میں گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ضمانت دائر کر دی، موقف اپنایا۔ خصوصی عدالت نے بے ضابطگیوں اور استغاثہ کی تضادات کو نظر انداز کیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے درخواست ضمانت مسترد کر دی تھی۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی ضمانت کے بعد اڈیالہ جیل سے پھر گرفتار۔ اینٹی کرپشن نے لاہور ماسٹر پلان کیس میں حراست میں لیا، عدالت نے 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور کر لیا۔ پرویز الہی لاہور منتقل، کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پر اختیارات کے ناجائز استعمال، جعل سازی اور سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں۔ مقدمے میں مونس الہی، راسق الہی، زہرا الہی، ڈی جی ایل ڈی اے سمیت متعدد افراد نامزد ہیں۔ میری حالت اب ڈوبتے سورج جیسی ہے، آپ لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے، بھرپور لگن سے کام کریں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا سپریم کورٹ افسران اور اسٹاف سے الوداعی خطاب۔ دوران خطاب آپ دیدہ ہو گئے، بولے ملک کو معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے، سب اکٹھے ہوں گے تو یہ بحران نہیں رہے گا۔ ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آیا، 1 ربیع الاول پیر 18 ستمبر، 12 ربیع الاول جمعہ 29 ستمبر کو ہوگی۔ چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے بتایا، اسلام آباد سمیت ملک کے کسی علاقے میں چاند نظر نہیں آیا، کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی۔ اے آر وائی نیٹ ورک کے 23 سال ہر سال رہا بے مثال۔ لندن کے ایک دفتر سے شروع ہونے والا اے آر وائی نیٹ ورک پاکستان کی شناخت بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے میڈیا انڈسٹری پر چھا گیا۔ سچی لگن، انتھک محنت اور جدوجہد کے ساتھ حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم نے بنیاد رکھی۔
ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال کی مثالی لیڈرشپ نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ARY نیٹ ورک میڈیا انڈسٹری میں پاکستان کی سب سے بڑی شناخت بن گیا۔ ARY کے بینر تلے چلنے والا ہر چینل پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے۔ خبریں ہو یا تفریحی پروگرام، حالات حاضرہ پر گفتگو ہو یا اسلامی آگاہی، ARY نیٹ ورک نے ہمیشہ اور ہر طرح کے حالات میں پیشہ ورانہ صحافتی اقدار کو مقدم رکھا۔ ARY ایک چینل سے چینلز کی فیملی بن گیا۔ ترقی کا یہ سفر یوں ہی جاری و ساری رہے گا۔ ARY نیٹ ورک کی 23ویں سالگرہ کراچی بیورو میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سلمان اقبال کے ساتھ کیک کاٹا۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے ARY کی ٹیم کو مبارکباد دی اور کیک کاٹا۔ لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کیک کاٹا اور مبارکباد دی۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے بھی کیک کاٹا اور مبارکباد دیتے ہوئے کہا ARY نیٹ ورک نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دے کر منفرد مقام بنایا ہے۔ مودی سرکار کی انتخابی مہم، فالس فلیگ آپریشن کے ڈرامے، الیکشن جیتنے کا مودی کا آزمودہ بھونڈا منصوبہ پھر بے نقاب۔ مودی سرکار کی دہشت گردانہ پالیسی کی ایک اور حقیقت منظر عام پر آ گئی۔ بارامولہ کے اڑی سیکٹر میں جعلی انکاؤنٹر، متعدد بھارتی فوجی افسران و اہلکار مارے گئے۔ 12 ستمبر کو اننت ناگ میں بھی ایسے ہی من گھڑت خبریں آئیں۔ پاکستان پر الزام لگا کر مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ الیکشن جیتنے کے لیے مودی سرکار نے اپنے ہی شہریوں اور فوجی افسران کی بلی چڑھانا شروع کر دیا۔ ڈرامے کا مقصد سیز فائر کو توڑنے کا جواز پیدا کرنا ہے۔ فیک انکاؤنٹرز، من گھڑت خبریں پھیلا کر جنگی جنون پیدا کرنا مودی کا پرانا وتیرہ ہے۔ LOC پر جنگی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں، دہشت پھیلا کر بھارت سیاسی عزائم حاصل کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے سرحدی دیہات کے باسیوں نے بھارتی جھوٹ کا پول کھول دیا۔ دیہاتیوں نے بتایا سرحد پر کہیں کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی، ہم پاک بھارت سرحد کے قریب گائے بکریاں چرا رہے ہیں، سرحد کے دوسری طرف بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کوئی فائرنگ نہیں۔ بھارت نے LOC پر فائرنگ اور ہلاکتوں کا پروپیگنڈا کیا تھا۔ مودی سرکار سیاست چمکانے کے لیے اکثر ایسی شیخیاں بھگاتی ہے۔ رانی پور کی حویلی میں قتل ہونے والی ملازمہ فاطمہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار۔ ذرائع کے مطابق بچی کے سر اور سینے پر چوٹیں لگنے سے موت واقع ہوئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آج یا کل تک پولیس کے حوالے کیے جانے کا امکان۔ حیدرآباد کے ٹیکسی ڈرائیور کا قتل، لاش کراچی سے اور گاڑی ٹھٹھا سے ملی۔ مقتول نوید گزشتہ رات حیدرآباد سے کراچی سواری لے کر نکلا تھا۔ شبہ ہے کہ نوید کو کسی نے اغوا کرنے کے بعد قتل کیا۔ کراچی میں رینجرز کے ہاتھوں پانی چوروں کی شامت آ گئی۔ غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف گرینڈ آپریشن، 75 ملزم گرفتار، درجنوں واٹر ٹینکر، موٹریں اور جنریٹر قبضے میں لے لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی چارہ جوئی کے لیے پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ 58ویں کامبیٹ کمانڈرز کورس کی گریجویشن تقریب، ایئر مارشل عبد المحیط خان ڈپٹی چیف آف دی ایئر اسٹاف ایئر ڈیفنس بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فارغ التحصیل افسران میں اسناد اور ٹرافیاں تقسیم کی۔ اساتذہ کی زبردست کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایران میں حجاب کے معاملے پر پولیس حراست میں ہلاک ہونے والی مہسا امینی کی پہلی برسی، کئی شہروں میں سیکیورٹی سخت۔ امریکہ نے 29 ایرانی شخصیات اور اداروں پر پابندی عائد کر دی۔ یورپی یونین نے 4 ایرانی عہدیداروں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے مہسا کی ظالمانہ موت سے کہانی ختم نہیں ہوئی، امریکہ ایران کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ مراکش میں تباہ کن زلزلہ، ایک اسکول کے 32 بچے جاں بحق ہوئے۔ پہاڑی علاقے ادرسیل میں قدرتی آفت نے اسکول کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 32 طلبہ کلاس روم کے ملبے تلے دب گئے، عمریں 6 سے 12 سال تھیں۔ مراکش کے جنوبی علاقے زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ پہاڑی علاقوں میں متعدد دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے۔
वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा धचका। नसीम शाह की वर्ल्ड कप में शिरकत मशकूक हो गई। फास्ट बॉलर एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में कंधे की तकलीफ में मुब्तला हुए थे। दुबई में नसीम शाह की स्कैन रिपोर्ट खराब आई। फास्ट बॉलर का 1-2 रोज में एक और स्कैन किया जाएगा। एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन बनेगा? फाइनल में कल भारत और श्रीलंका आमने सामने आएंगे। एशिया कप में दोनों टीमों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। 5 में से सिर्फ एक मैच हारा। फाइनल से पहले श्रीलंका के टॉप विकेट टेकर थेकशाना फाइनल से बाहर हो गए। भारत के अक्षर पटेल भी इंजरी के बायस फाइनल नहीं खेलेंगे। श्रीलंका टाइटल जीतकर एशिया कप के सबसे ज्यादा 7 फाइनल जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बराबर कर सकता है। हटो बचो का शोर न प्रोटोकॉल का जोर, ये भी एक साबिक वजीर आजम है। बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन का आम शहरी की तरह ट्रेन में सफर। बोरिस जॉनसन 3 साल वजीर आजम, 2 साल वजीर खारजा और 8 साल लंदन के मेयर रहे। भारत ने चांद पर तरपाल डाल दिया तो हम ईद कैसे मनाएंगे? अफगानिस्तान के टिकटॉकर जनरल मुबीन का अजीबो गरीब तबसरा। चंद्रयान 3 पर दिलचस्प तबसरा सोशल मीडिया पर वायरल।